کتاب مقدس میں سے آج کی ہمارے لیے تلاوت رومیو کا خط 7واں باب 7ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہم خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ ہر ایک شخص اپنی اپنی بائبل پر توجہ کرے، اور جس کے پاس بائبل نہیں ہے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ خدا کے حیات بخش کلام میں اس طرح لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلاً اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا، اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا۔ پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو، اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہوا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں جانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے۔ پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج یہ موقع فراہم کیا کہ ہم سب اکٹھے ہو سکیں اور خدا کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھ سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان ہوتے ہوئے ہم سب کو ہمیشہ سیکھنے کی ضرورت رہتی ہے، اور خدا کا پاک کلام جو ہمیں ہدایت اور رہنمائی مہیا کرتا ہے اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج پھر جیسا کہ ہم رومیو کے خط کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، تو آج رومیو کے خط کے 7ویں باب کی 7ویں آیت سے باب کے آخر تک ہم خدا کے پاک کلام میں سے اپنے لیے سیکھیں گے کہ ہماری زندگی کا اس دنیا میں کیا مقصد ہے۔ جیسا کہ پچھلے چند پیغامات میں سے ہم نے سیکھا تھا کہ شریعت جو ہے اس کے وسیلہ سے
گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ شریعت کے وسیلہ سے انسان گناہ کو پہچان سکتا ہے، لیکن شریعت جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نہیں بخشتی۔ عمل کرنے کی توفیق جو ہمیں ملتی ہے وہ زندہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ان پر عمل کرنے میں ناکام رہا۔ لیکن جب دعا کی، خداوند یسوع مسیح کا فضل مانگا، تو یقیناً ان چیزوں پر کامیاب ہونے میں پاک روح نے مجھے مدد دی اور خدا کا فضل میرے ساتھ ہوا۔ تب ان چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں جھوٹ کے بارے میں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور آپ اپنی کوشش سے، آپ اپنی عقل سے، اپنی حکمت سے، اپنی سمجھداری سے جتنی مرضی جدوجہد کر لیں گے، آپ جھوٹ پر غالب نہیں آ سکتے۔ جب آپ کے دل میں ارادہ پیدا ہوگا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس وقت آپ یسوع مسیح کی صلیب کے پاس جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ مجھے توفیق بخش کہ میں جھوٹ پر غالب آ سکوں اور سچائی بول سکوں، کیونکہ پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ تو اس لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت جو ہے یہ ہمیں گناہ کی پہچان عطا کرتی ہے۔ شریعت کے وسیلہ سے ہمیں اچھے اور برے کا پتہ چلتا ہے۔ شریعت کے وسیلہ سے خدا کی مرضی کا ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن خدا کی مرضی پر عمل کرنے کے لیے یسوع مسیح کا بہایا ہوا خون، اس کا صلیب پر دیا ہوا فدیہ اور کفارہ ہمارے کام آتا ہے۔ تب ہم خدا کی شریعت پر عمل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جو پورے طور پر شریعت پر عمل کر پائی، اور وہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ابھی جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، جس میں 7ویں آیت میں لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلاً شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر، تو میں لالچ کو نہ جانتا۔ اب جو پہلا فقرہ ہے اس میں لکھا پس ہم کیا کہیں، کیا شریعت گناہ ہے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پالوس اس بات پر بحث کر رہا ہے یا اس بات کی تنقید کر رہا ہے کہ شریعت گناہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت گناہ ہے، بلکہ حقیقت میں وہ یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو صرف گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ کیونکہ کیا لکھا ہوا ہے کہ پس ہم کیا کہیں، کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کے بغیر میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ میں نے کئی دفعہ اس بات کی مثال دی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیوں کیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر شیطان خدا کی مخلوق ہے تو خدا کو پہلے ہی پتا تھا کہ شیطان نے گناہ کرنا ہے اور نافرمانی کرنی ہے، تو پھر خدا نے اسے کیوں بنایا؟ پھر خدا نے اسے اختیار کیوں دیا؟ یہ وہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات بائبل مقدس میں نہیں لکھے ہوئے، کیونکہ انسان اپنی عقل اور اپنے شعور اور اپنی سمجھ سے یہ سوچتا ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا۔ ابھی کل ہماری بائبل کلاس ہو رہی تھی جس میں نے یہی سوالات کیے گئے، تو میں نے وہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملا جو یہ کہے کہ میں غلط ہوں۔ کبھی کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہتا ہوا سنے گا کہ میں گناہ گار ہوں۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں راست ہوں، میں اچھا ہوں۔ اور یہی سلسلہ شیطان کا تھا، اور یہی سلسلہ ہمارے ابواء و اجداد یعنی آدم اور حوا کا تھا۔ اور آدم اور حوا کے بارے میں بھی بائبل مقدس لکھتی ہے۔ اگر آپ ایوب کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 33ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میں نے آدم کی طرح اپنی بدی اپنے سینے میں چھپا کر
اپنی تقصیروں پر پردہ ڈالا ہو۔ تو جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، خدا ایک حکم دیتا ہے تاکہ اس کے ٹھیک ہونے کی تصدیق ہو سکے، اور جب انسان اس حکم پر عمل کر لیتا ہے تب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان ٹھیک ہے۔ لیکن جب انسان حکم پر عمل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو خدا کو تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص میرے حکم پر عمل نہیں کر سکتا، تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں واقعہ ہی غلط ہوں۔ اس لیے خدا شریعت دیتا ہے، اس لیے خدا حکم دیتا ہے، اس لیے خدا قوانین دیتا ہے تاکہ انسان یہ مان لے کہ میں غلط ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسان اپنی ساری زندگی اس بات پر صرف کر دیتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، میں راست باز ہوں، میں سچا ہوں، میں ایماندار ہوں۔ ساری زندگی انسان یہ ثابت کرنے کی کوشش کر دیتا ہے، لیکن شریعت بار بار انسان کو یہ بتاتی ہے کہ تو کہاں پر غلط ہے، تو کیسے غلط ہے، تو کیسے ٹھیک ہوگا۔ پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ پس ہم کیا کہیں، کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ یعنی شریعت کیا بنی؟ گناہ کو پہچاننے کا وسیلہ بنی۔ اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا۔ یعنی یہ 10ویں حکم کے بارے میں مقدس پالوس رسول وضاحت کر رہا ہے کہ اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا۔ تو لالچ کی پہچان ہمیں کس نے کرائی؟ شریعت نے کرائی۔ اور جب لالچ کی پہچان ہوئی تو ہمارے ذہن میں ہر طرح کا لالچ بس گیا، ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالوں میں، ہمارے ارادوں میں، ہماری نیت میں لالچ بس گیا۔ یہ ایک دانش مند کی بات ہے کہ دانش مند اپنی زندگی پر خوب غور و خوض کرتا ہے، اور دانش مند جو ہوتا ہے وہ اپنی غلطیوں اور اپنی خامیوں کو خود پہچانتا ہے۔ ایک خدا کے خادم کہتے ہیں کہ میں زمین پر زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی عدالت میں رکھتا ہوں، اور جو شخص زمین پر زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کی عدالت میں رکھتا ہے وہ کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اس کو نہ تو موت سے ڈر آتا ہے، نہ اس کو ابدی عدالت سے ڈر آتا ہے، کیونکہ وہ زمین پر رہتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی عدالت میں رکھتا ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو خدا کی عدالت میں رکھتا ہے تو کبھی بھی انسان شرمندہ نہیں ہوتا۔ تب انسان شرمندہ ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو خدا کی عدالت میں نہیں رکھتا۔ دوسرے نمبر پر آپ یہ جانتے ہیں کہ پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایمان در حقیقت گناہ اور شریعت کے اعتبار سے مر گئے۔ اس بات سے یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید شریعت بری چیز ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ یعنی یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے گناہ کی پہچان ہوتی ہے، اس لیے شریعت بری چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عدالت میں جب کیس لگتا ہے تو ایک شخص نے جرم کیا ہے اور اس جرم کی گواہی دینے کے لیے کوئی شخص آتا ہے۔ جب وہ شخص وہاں پر گواہی دینے کے لیے آتا ہے تو جس کے خلاف گواہی دی جاتی ہے وہ شخص اس شخص کو بڑا برا سمجھتا ہے۔ تو شریعت کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت ہمارے گناہ یا ہمارے جرم کی تصدیق کرتی ہے اور گواہی دیتی ہے۔ شریعت اس لحاظ سے غلط نہیں ہے، بلکہ شریعت ہمیں پہچان کراتی، جیسے شیشہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے چہرے کے داغ اور دھبے ہم پر واضح کرتا ہے، اسی طرح شریعت ہماری زندگی میں جو چھپے ہوئے گناہ اور خامیاں اور کمزوریاں ہیں وہ ہم پر واضح کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر پالوس کہتا ہے، میں پالوس بیان کرتا ہوں کہ میرا ایمان لانا اور نجات پانے سے پہلے شریعت نے میری زندگی میں کیا اہم کردار ادا کیا۔ وہ زور دے کر بیان کرتا ہے کہ شریعت گناہ نہیں، بلکہ انسان کے اندر جو گناہ ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ شریعت ہی نے اس کو اپنے باطن یعنی دل کی ہولناک برگشتگی سے آگاہ کیا۔ یعنی انسان کے اندر کیا تھی؟ برگشتگی تھی اور ہولناک گناہ آلودہ فطرت تھی۔ اس برگشتگی اور اس گناہ آلودہ فطرت کو انسان پر کس نے ظاہر کیا؟ شریعت نے ظاہر کیا اور قائل کیا۔ جب وہ اپنا مقابلہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن جو ہی خدا کی شریعت کے تقاضے اس کی سمجھ میں آ جاتے ہیں اور شریعت کی مجرم ٹھہرانے کی
قوت اثر کرتی ہے تو اس کا منہ بند ہو جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ میں مجرم ہوں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ انسان کو صرف اتنا چاہیے کہ وہ اپنا جرم مان لے۔ آپ نے کتاب مقدس میں جو 7 کلمے ہیں ان کے بارے میں سنا ہے، اور ان میں سے جو دوسرا کلمہ ہے، جو ڈاکو 2 صلیب پر تھے، تو یسوع نے کیا کہا ایک ڈاکو کو کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ان میں سے جس ڈاکو نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے گناہوں کی سزا واجبی پا رہے ہیں، اسی کو یسوع نے کہا تھا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے نہ تو صلیب پر بہت بڑے لیکچر دیے، نہ اس نے بپتسمہ لیا، نہ وہاں پر اس نے بہت لمبی چوڑی دعائیں کی، نہ بائبل پڑھی، نہ روزے رکھے، بلکہ 2 کام کیے۔ ایک تو اس نے کیا کیا کہ اپنے گناہ کو تسلیم کیا، دوسرے نمبر پر وہ یسوع پر ایمان لے آیا۔ اور یسوع پر ایمان لانے کے جو اس کے لفظ ہیں وہ یہ تھے کہ آئے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ اس کا ایمان لانے کا جو طریقہ تھا یا ایمان لانے کے لفظ تھے وہ یہ تھے۔ اور اس نے پہلے نمبر پر اپنے گناہ کا اقرار کیا اور دوسرے نمبر پر وہ یسوع پر ایمان لے آیا۔ آپ سب اور میں صرف 2 کام کر لیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہیں اور یسوع پر ایمان لائے رکھیں، تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی اور ہم گناہ پر غالب آ سکیں گے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو راست سمجھتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی وقت ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر خاص طور پر جس نے گناہ کو اس پر ظاہر کیا، وہ 10واں حکم ہے کہ تو لالچ نہ کر۔ لالچ دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ پالوس نے زیادہ شرمناک اور باغیانہ گناہ شاید نہ کیے ہوں، لیکن اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری سوچوں اور خیالات کی زندگی بگڑی ہوئی اور گناہ آلودہ تھی۔ وہ جان گیا کہ برے خیالات بھی ویسے ہی ہیں، گناہ برے کام اس کا دل خراب اور گھنونے خیالات سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی ظاہری اور خارجی زندگی مقابلتاً دماغ تھا، لیکن اس کی باطنی زندگی خوب ناپاک تھی۔ یعنی اس کی جو ظاہری زندگی ہے یا میری اور آپ کی جو ظاہری زندگی ہے وہ تو پاک اور صاف نظر آ سکتی ہے، لیکن ہمارے دماغ کے خیالات اور سوچ جو اس میں کام ہوتا رہتا ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جسم میں زندگی گزارتے ہوئے گناہ کی جبلتیں، گناہ کی خواہشیں اور گناہ کے دل فریب جو لذتیں ہیں وہ انسان کے دماغ میں ہمیشہ کام کرتی رہتی۔ پالوس رسول اس خط کے جو 7واں باب ہے اس میں گناہ کی کشمکش، ذہنی تناؤ، ذہنی خیالات کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، لیکن جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ ساری گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا انسان کی صرف ظاہری حالت پر نہیں غور کرتا، بلکہ خدا انسان کے دل پر غور کرتا ہے تاکہ انسان کے دل کے خیالات اور دل کے تصورات بھی پاک ہوں۔ جب انسان کا دل، سوچ اور خیالات پاک ہوتے ہیں تب خدا اسے قبول کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ جانتے ہیں کہ انسان کی نیچر میں پہلے سے گناہ موجود ہے، اور جب اس کی نیچر میں پہلے سے گناہ موجود ہے اور شریعت کچھ چیزوں سے انسان کو منع کر دیتی ہے، جب انسان کو کچھ چیزوں سے شریعت منع کر دیتی ہے تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جلتی پر تیل ڈالنا ہوتا ہے، اور جب جلتی پر تیل ڈالا جاتا ہے تو آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ کشمکش چلتی رہتی ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامہ میں سے انبیاء اصغر کی کتابیں پڑھیں تو انبیاء اصغر کی کتابوں میں سے ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ رات بستر پر پڑے پڑے بدی کے منصوبے ایجاد کرتے ہیں اور دن نکلتے ہی ان کو انجام دیتے ہیں۔ یعنی جب ہم رات کو سوتے ہیں تو اس وقت ہمارے خیالات اور ہماری سوچیں نہیں سوتی، ہمارے خیالات مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک خدا کے خادم کہتے ہیں کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں، آپ رات کو سونے سے پہلے بائبل مقدس کی کچھ آیات پڑھ کر سوئیں اور ان پر غور کرتے کرتے سو جائیں تو ساری رات خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ رہے گا۔ لیکن جب آپ سوتے ہیں آپ کچھ اور طرح کے تصورات اور طرح کے خیالات سوچتے سو جائیں تو ساری رات گمراہی کی روح آپ کے ساتھ رہے گی۔
اس لیے یہ جو ذہن ہے یہ میدان جنگ ہے، اس پر جو انسان کنٹرول کر لیتا ہے، جو اس میدان جنگ کو اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے اور کنٹرول کر کے اس کو پاک روح کے تابع کر کے مسیح کی صلیب کے نیچے لے آتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل آج کل بہت زیادہ گمراہی کی شکار ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچوں کو پاک نہیں کیا جاتا، ان کے خیالوں کو پاک نہیں کیا جاتا، ان کے ارادے کو اور ان کی نیت کو پاک نہیں کیا جاتا۔ پاک کیسے سوچ، نیت، خیالات، ارادے کیسے پاک ہوتے ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ زبور کی کتاب 119واں زبور اور اس کی 9ویں آیت پڑھیں، بڑی مشہور آیت ہے، آپ میرے ساتھ نکالیں ذرا زبور 119واں زبور اور اس کی 9ویں آیت۔ 119واں زبور اس کی 9ویں آیت۔ کیا لکھا ہے؟ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ تو انسان اپنی روش یعنی اپنی راہ کو کیسے پاک رکھ سکتا ہے؟ کلام پر نگاہ رکھنے سے۔ خدا کا پاک کلام جو ہے یہ ارادوں کو تبدیل کرتا ہے، خدا کا پاک کلام سوچوں کو تبدیل کرتا ہے، خدا کا پاک کلام راہوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا الہامی مذہب جو ہے وہ یہودیوں کا ہے، اور یہودیوں کی جو مذہبی کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ توریت ہے، اور ہمارے پاس وہ توریت موجود ہے۔ کس کس کو پتا کہ ہمارے پاس توریت موجود ہے یا نہیں؟ پہلی جو 5 کتابیں، شکریہ، پہلی جو 5 کتابیں ہیں وہ توریت ہے۔ پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا، یہ پہلی 5 کتابیں جو ہیں یہ توریت کی کتابیں ہیں۔ اور یہودی مائیں جو ہوتی ہیں وہ دنیا کی تمام قوموں سے سب سے زیادہ اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دیتی ہیں۔ سب سے زیادہ مذہبی تعلیم کون سی مائیں دیتی ہیں؟ یہودی قوم کی مائیں دیتی ہیں۔ جب بائبل مقدس کی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے تو ان کو اچھے اور برے کا پتہ چل جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان، خاص طور پر والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر روز بچوں کو لے کر یسوع کے سامنے جھکیں اور کہیں کہ اے خداوند، میں تیرے بغیر تیری شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، میں تیرے بغیر جھوٹ پر غالب نہیں آ سکتا، میں تیرے بغیر اپنے ذہن کے خیالوں اور سوچوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا، میں تیرے بغیر تیرے پاک کلام پر عمل نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ یہ تصور پیش کرتے ہیں، یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ یہ جی شیطان کا کام ہے، تو شیطان تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم کیسے اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، یہ کیسے اس کو قابو میں کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں مارٹن لوتھر کا نام کس کس نے سنا ہوا ہے؟ مارٹن لوتھر جو تھا اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، آپ ان کو اڑنے سے روک سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ گھونسلہ بنانے سے روک سکتے ہیں کہ نہیں؟ باجی نے سر لاتا کہ نہیں؟ مسز ندیم، پرندے آ کر آپ کے سر پر گھونسلہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں نہ بنا سکتے۔ شیطان جو ہے وہ خیالات ہمارے ذہن میں ڈال سکتا ہے، لیکن ان خیالات کو پکا کس نے کرنا ہے؟ وہ ہم نے کرنا ہے۔ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ گندے خیالات سوچتے ہیں، بیٹیاں اور بیٹے دونوں سوچتے ہیں گندے خیالات، اور جب گندے خیالات سوچتے ہیں، سوچتے پھر وہ خیالات پختہ ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جب وہ خیالات ہمارے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر بدی پر عمل کیا جاتا ہے۔ ایک رائٹر لکھتا ہے 8ویں آیت کے مطابق، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا۔ جب شریعت ہر طرح کے برے لالچ سے منع کرتی ہے تو انسان کی بگڑی ہوئی سرشت
سرشست سمجھتے ہیں؟ نیچر انسان کی بگڑی ہوئی سرشست کی آگ پر تیل کا کام کرتی ہے۔ برائی کرنے کی خواہش اور تیز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شریعت کہتی ہے کہ اپنے ذہن میں ناجائز جنسی سرگرمیوں کے تانے بانے نہ بولو۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ اپنے ذہن میں جنسی سرگرمیوں کے ناجائز تانے بانے نہ بنو۔ تو ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے اپنے ذہن میں کیا برے خیالات، بری سوچیں سوچتے ہیں، بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور بری صحبت میں جب بیٹھتے ہیں لوگ گندی گفتگو کرتے ہیں، گندی اور بیہودہ باتیں کرتے ہیں، اور جب گندی اور بیہودہ باتیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ میں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی گندا خیال، گندی سوچ پیدا ہونے لگے جنسی خواہش کے تعلق سے یا اور کسی تعلق سے، فوراً اس کو ڈانٹنے کا طریقہ ہے کہ آئے بری روح، تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں یا دیتی ہوں، مجھ سے دور ہو جا، اور وہ خیال دور ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس خیال کو پالنا شروع کر دیا، جب وہ خیال مسلسل ہمارے ذہن میں رہے گا تو سمجھ لینا کہ وہ خیال ہمارے ذہن میں پرورش پا رہا ہے۔ جیسے ایک پودا لگایا جاتا ہے اور پودے کو پانی دیا جاتا ہے، اس کو کھاد دی جاتی ہے، اس کو گوڈی کی جاتی ہے، یہ پودے کی پرورش ہوتی ہے۔ جب اس خیال کو مسلسل اپنے ذہن میں رہنے دیں گے تب کیا ہوگا؟ تب وہ خیال پلتا رہے گا۔ جب خیال جوان ہو جائے گا تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارا جسم جو ہے وہ اس طرف لپک جائے گا۔ رائٹر لکھتا ہے کہ مثال کے طور پر شریعت کہتی ہے کہ اپنے ذہن میں ناجائز جنسی سرگرمیوں کے تانے بانے نہ بنو، شہوانی کی ہوائیں قلعوں میں آباد نہ رکھو۔ شریعت کہتی ہے کہ اپنے دل میں گندے، ذلیل اور ایسے خیالات نہ بساؤ جو شہوت پرستی کی ترغیب دیں۔ شریعت ایسی باتوں سے منع تو کرتی ہے لیکن بدقسمتی سے ان پر غالب آنے کی طاقت نہیں دیتی۔ شریعت ایسی چیزوں کے بارے میں تو بتاتی ہے لیکن شریعت جو ہے ان پر عمل کرنے کی طاقت نہیں دیتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے متحد لوگ شہوت پرستی کے ناپاک خوابوں کی دنیا میں پہلے سے بھی زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ جب بھی کسی کام سے منع کیا جاتا ہے بگڑی ہوئی فطرت اسے کرنے کو اور زیادہ مچلتی ہے۔ چوری کا پانی میٹھا ہے اور پوشیدگی کی روٹی لذیذ ہے۔ امثال کی کتاب نامہ باب اور اس کی 17ویں آیت میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ چوری کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور پوشیدگی کی روٹی لذیذ ہوتی ہے۔ یعنی اس انسان کی نیچر میں یہ بات شامل ہے کہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جاتا ہے انسان جان بوجھ کر وہی کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ خواہش ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر آپ میرے ساتھ 18ویں آیت دیکھیں، 18ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض اب یہ جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں صرف اور صرف پالوس اپنی ذہنی کیفیت بتاتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ہو پاتی، جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ میں کر لیتا ہوں، بس اس کا کرنے والا یعنی اس گناہ کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے۔ میں آپ کی آج حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ ارادہ کرنے میں کوئی طاقت نہیں لگتی، کہ ارادہ کرنے میں بھی کوئی طاقت لگتی ہے۔ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے ہندوستان کو فتح کرنا ہے اور اس کو پاکستان میں شامل کرنا ہے تو اس میں پیسے لگیں گے،
اس میں کوئی طاقت لگے گی؟ ارادہ کرنے میں تو کچھ نہیں ہوتا. آپ یہ ارادہ کر لیں کہ چاہے طوفان آ جائے، چاہے آندھی آ جائے، چاہے بارش آ جائے، میں نے نیکی کا کام ہی کرنا ہے. آپ کو اجر اتنا ہی ملے گا، آپ چاہے نیکی کر پائیں یا نہ کر پائیں. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ بائبل مقدس کا فیصلہ ہے. جو شخص ارادہ کر لیتا ہے اس کو اتنا اجر مل جاتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال سے اس کی وضاحت کروں گا. آج کیا دن ہے؟ اتوار ہے. آپ نے ہفتے کے دن ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے چرچ نہیں جانا. آگے بارش آ گئی یا کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے، آپ چرچ نہیں آ پائے، تو آپ کہیں گے کہ میں نے اچھا سوچا تھا، آج میں چرچ نہیں جا پایا، تو آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا. آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے چرچ جانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ نے کپڑے بھی استری کر کے رکھ لیے ہیں، آپ نے جوتی پالش کر لی، ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں، لیکن اینڈ ٹائم پر کوئی مشکل آ گئی، آپ چرچ نہیں آ پائے، آپ کو اس کا اجر ضرور مل جائے گا. تو اس میں تو نہیں کوئی طاقت لگتی، اس میں تو نہیں پیسے لگتے. ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں. میں نوجوان نسل کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ارادہ کریں. آپ ارادہ کریں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. آپ سے جھوٹ بولا جائے گا، آپ کو خدا معاف کر دے گا، کیونکہ خدا نیت کو اور ارادے کو دیکھتا ہے. آپ ارادہ کر لیں کہ چاہے بارش آ جائے، چاہے آندھی آ جائے، چاہے طوفان آ جائے، میں نے ہر صورت بائبل اسٹڈی میں بھی جانا ہے، میں نے ہر صورت میں چرچ بھی جانا ہے، میں نے ہر صورت میں خدا کے پاک کلام کو پڑھنا ہے. آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کام کرنے والے کو اجر ملتا ہے. بائبل مقدس میں ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ جو کوئی کام کرتا ہے اس کو جو اس کا اجر ملتا ہے یہ اس کی مزدوری ہوتی ہے، اور جو کام نہیں کرتا صرف ایمان لے آتا ہے اس کو جب اجر مل جاتا تو یہ مزدوری نہیں ہوتی، یہ بخشش ہوتی ہے. بائبل مقدس میں آپ کس کس کا ایمان ہے کہ ہمارے اوپر بخشش ہوئی ہے؟ متی کی انجیل یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت کس کس کو آتی ہے؟ جس جس کو آتی ہے سنائے. عہد آپ سنائیں. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ کی. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. میں بخش پر زور دینا چاہ رہا ہوں کہ بخش کیا ہوتا ہے، یا بخشنا یا بخشش. بخشش وہ چیز ہوتی ہے جس کا انسان حقدار نہیں ہوتا. ارادہ جب آپ کر لیتے تو آپ بخشے جائیں گے. آپ نیت بنا لیں گے، آپ بخشے جائیں گے. مثال کے طور پر کچھ دنیا میں لوگ ہیں، وہ سوچتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی میں نے بت پرستی نہیں کرنی. ارادہ بنا لیں. جب آپ ارادہ بنا لیں گے، کبھی ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ آپ انجانے میں کچھ کر بیٹھے ایسا جس سے بت پرستی ہو جائے، تو خدا آپ کو ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ خدا آپ کی نیت کو اور ارادے کو جانتا ہے. یہ جو 18ویں اور 19ویں آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں کیا پالوس کہتا ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے. البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے. اس لیے آپ سب نے جو آج کلام سن رہے ہیں، یہ ارادہ کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے چرچ لازمی جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے دعا ضرور کرنی. اب پہلے سے یہ ارادہ نہ بنائے کہ میں نے نہیں جانا، میری مجبوری ہے. مجبوریاں خدا کے سامنے پیش مت کیا کریں. جو لوگ خدا کے سامنے اپنی مجبوریاں پیش کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کی شادی ہو، جو بہنیں ہیں ان بہنوں میں سے کسی کے اس بہن کی کسی بھائی کی اگر شادی ہو تو وہ اپنے بھائی کو عذر پیش کرے گی کہ بھائی میں تیری شادی پر نہیں آ سکتی. کوئی بہن ایسا عذر پیش کرے گی؟ کوئی بھائی اپنی بہن کو کہے گا کہ میں بہن دور ہوں، میں تیری شادی پر نہیں آ سکتا؟ رشتہ داروں میں کوئی پروگرام ہو، ہم مس نہیں کرتے.
ہم ان کو بڑا اہم سمجھتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ہمارے نزدیک کوئی قدر نہیں۔ یہ آج دو باتیں خاص طور پر آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات کہ ذہن کا میدان جنگ جو ہے اس کو صاف رکھنا ہے۔ گندے خیالات، بری سوچیں اپنے ذہن میں پلنے نہ دیں، ان کو ملامت کریں، ان کو ذہن سے خارج کریں، اور ہر روز گھٹنے ٹیکیں اور کہیں کہ اے خداوند مجھے جنسی تعلقات پر غالب آنے کی توفیق عطا فرما، مجھے میری سوچوں پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے توفیق بخش کہ میں تیرا فرما بردار رہوں، تیری فرما بردار رہوں، میں اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کروں۔ آپ یہ ارادہ کریں گے تب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آگے پالوس کہتا ہے، ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں۔ اپنی دل کی کیفیت بتاتا ہے کہ میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، کون مجھ کو اس گناہ کے بدن سے چھڑائے گا۔ اور آخری آیت میں وہ کیا کہتا ہے، اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں، غرض میں خود اپنی عقل سے تو شریعت خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ 25ویں آیت میں وہ بیان کرتا ہے، بلکہ 24ویں آیت میں، ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا۔ سوال کرتا ہے کہ کون مجھ کو اس گناہ کے بدن سے چھڑائے گا۔ 25ویں آیت میں جواب ہے، اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ یعنی اس گناہ کے بدن سے صرف یسوع مسیح ہمیں چھڑا سکتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے سیکھا ہے کہ شریعت گناہ کی پہچان کراتی ہے لیکن عمل کرنے کی طاقت نہیں بخشتی۔ عمل کرنے کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یسوع مسیح کی صلیب سے عمل کرنے کی طاقت آتی ہے۔ اپنے گھٹنوں کو یسوع کے سامنے جھکائیں، کہیں کہ مجھے طاقت دے، کہیں کہ مجھے قوت دے تاکہ میں شیطان پر غالب آ سکوں۔ پاک کلام میں لکھا ہے، پس جاؤ اور جا کر سانپ اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ شیطان آپ کو اتنا دکھ دے سکتا ہے جتنا آپ دکھ لینا چاہتے ہیں۔ آپ جب شیطان کے ساتھ بغاوت کر دیں گے، بدی کے عہد کو توڑ دیں گے، تو ضرور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق بخشے کہ ایمان پر قائم رہیں، اپنی سوچوں کو درست کریں، اپنے خیالات کو پاک رکھیں، خدا سے مدد اور رہنمائی مانگیں، ارادہ مضبوط رکھیں، نیت درست رکھیں۔ نیت کرنے میں، ارادہ کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی طاقت نہیں لگتی۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ جلال کے بادشاہ یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کی زندگی بھر کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا ہے تاکہ اس پر عمل کر سکے۔ تیرا خادم ہوتے ہوئے تمام جھکے ہوئے سروں کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا اور ایمان کی مضبوطی چاہتا ہوں۔ منت کرتا ہوں کہ رحم کرنا اور پاک کلام کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشنا۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔